نیکسٹ سلائڈ پلیز. میں یہ تھوڑی ڈیٹیل سلائڈ ہے لیکن میں اگر 5 آپ کو فوائد بتاؤں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کرنے کے 5 براڈر فوائد کیا ہیں, تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ٹیکنالوجی کا جو آخر میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام شہری کی زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے کنوینئنس ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے, کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے, تو آپ کو بینکوں کی لائنوں میں, آپ کو اداروں کی لائنوں میں, ڈپارٹمنٹس کی لائنوں میں نہ لگنا پڑے اور آپ اپنے گھر میں سکون سے کر سکیں. اس سے انکلوژن بھی بہتر ہوتی ہے اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دوسری چیز ٹرانسپیرنسی ہے کہ کیسے شفافیت لائی جا سکتی ہے ہماری تمام ٹرانزیکشنز میں, اسپیشلی جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو ریڈ ٹیپزم کو ختم کرنا, جب آپ جاتے ہیں, یا آپ صرف بسپ کی اگزامپل لے لیں, اب کسی خاتون کو کسی کے پاس جا کے وہ کیش نہیں لینا پڑے گا, ڈائریکٹ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیمنٹس آئیں گی. تو ٹرانسپیرنسی اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. تیسری چیز ایفیشنسی ہے, امیڈیٹ سیٹلمنٹس ہیں. کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو وہ بجلی کا بل ہمارے سے یوٹیلیٹی تک پہنچتے, لیسکو تک یا SNGPL تک پہنچتے میں جو 2-3 دن وہ بینکس کو سیٹلمنٹ میں لگتے ہیں, وہ حکومت کو بڑے لارج اماؤنٹس میں انٹرسٹ لاس ہوتا ہے. وہ لاسز پریونٹ ہوتے ہیں جو امیڈیٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں ان سے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. یہ جو ایک ایفیشنسی ہے سسٹم کے اندر کہ میں نے آج بل دیا اور وہ سیدھا میری یوٹیلیٹی کمپنی کو پہنچ گیا, نہ کہ 2-3 دن بینکوں میں پڑا رہا, وہ تمام گورنمنٹ کے لیے اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ یہ ایفیشنسی جو ہے وہ بزنس میں لائی جائے. اسی طرح سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بینکس لینڈنگ نہیں کرتے پرائیویٹ سیکٹر کو, ایگریکلچر کو لینڈنگ نہیں کرتے. ہوگا کیا, جب آپ اپنی ڈیجیٹل پیمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کی ایک ٹرانزیکشنل کی ٹریل بنتی جائے گی اور اس سے جو KYC ہے بینکس کی وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ بینکس کو یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص ہمارا لون ادا کر پائے گا نہیں ادا کر پائے گا, مگر اگر اس کی ایک کریڈٹ ہسٹری ہوگی, ایک ڈیجیٹل پیمنٹس کی ٹریل ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ لینڈنگ بہت بہتر ہوگی. ایک عام شخص کے لیے بینک سے قرضہ لینا اپنے ذات کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے, ایگریکلچر کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور آخر پہ جو سب سے کرٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ جو انفارمل اکانومی ہے, جو اکانومی جو رجسٹر نہیں ہوتی, آپ کے گھر ترخوان آتا ہے, وہ کام کرتے ہیں, وہ آپ سے فیس لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح کوئی کریانے کی دکان ہے, کوئی ٹھیلا ہے, یہ ساری چیزیں انفارمل اکانومی میں گھوم رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آسانی کریں گے, جیسے جیسے ہم ڈیجیٹل کی دنیا میں لوگوں کی اڈاپشن بہتر کریں گے, تو ہر شخص, آج آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی چھوٹی سی چھوٹی دکان کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ سے ڈیجیٹل پیمنٹ لینے کو تیار ہیں. کوئی کہتا ہے ایزی پیسہ کر دیں, کوئی کہتا ہے جائز کیش کر دیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں جیسے جیسے یہ بڑھتی جائیں گی تو ہماری اکانومی فارملائز ہوتی جائے گی. آج ہمارا فائنانس منسٹر مائٹ وانٹ ٹو کریکٹ می کہ جو $400 ارب کی ہماری ایک اکانومی ہے, یہ دراصل شاید 700 سے 800 ارب کی اکانومی ہو, جس میں سے آدھی اکانومی رجسٹر نہیں ہو رہی. تو جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھیں گے, یہ اکانومی فارملائز ہوتی جائے گی, ٹیکسز بہتر ہوتے جائیں گے, اور انشاءاللہ اوور آل ایک اسٹرکچرل ریفارم آپ دیکھیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ میری آخری سلائڈ ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی کچھ ٹارگٹس ہیں جن کو وہ خود ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. ہر 2 ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں اگر ہم سب سے پہلا, میں ساروں کے بارے میں بات نہیں کروں گی, موٹے موٹے نمبر آپ سے ڈسکس کروں گی. جو ڈیجیٹل پیمنٹس انوویشن اڈاپشن ہے, اس میں اگر آپ سب سے پہلا نمبر دیکھیں تو ایکٹیو مرچنٹس ہیں, کہ کتنے مرچنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جون 2025 میں ہم نے بیس لائن کیا تو تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایسے مرچنٹس آئے. ہماری کوشش ہے کہ ہم جون 2026 میں اس کو 2 ملین تک لے جائیں. آج ایز آف سپٹمبر جو ہمارے تھے وہ ہم نے تقریباً 0.5 سے بڑھ کے 0.67 تک آ گئے ہیں. تو ہم اس کی ٹریجیکٹری پہ صحیح چل رہے ہیں. اگلا نمبر بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز, عام جو ہمارے لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل بینکنگ کتنی استعمال کر رہے ہیں. 95 ملین کی بیس لائن جون کی فگر آئی, اور جون 26 میں ہم نے 120 ملین کرنا تھا, اور دسمبر کا ہمارا ٹارگٹ تھا 105 ملین کا, مگر جون سے سپٹمبر میں ہم 112 ملین پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. وچ مینس کہ ہم یہ جو یوزرز کی ڈیجیٹل پیمنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ, ہماری کوشش ہے کہ ہم 120 ملین سے سرپاس کریں گے اور ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ایکسیڈ ہوں گے. اور یہی خوبصورتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی, جیسے جیسے لوگوں کو
آسانی نظر آنا شروع ہوتی ہے, آسانی فیل ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر, ویسے ویسے اس کی اڈاپشن بڑھتی جاتی ہے. یہ وہ ریولوشن ہے, یہ وہ اسٹرکچرل چینج ہے جو اکانومی کے اندر آپ دیکھیں گے جس کو وزیر اعظم صاحب لیڈ کر رہے ہیں. آخری 2 نمبر جن کی میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہماری فائنینشیل انکلوژن ہے, کہ ہماری جو جینڈر گیپ ہے اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم 3% سے ریڈیوس کریں. 33% اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور 30% پہ اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں ایک وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا پرسنل ہے, آسان خدمت کے نام سے ہم لانچ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. 8 اس وقت سروسز جو ہیں وہ فیڈرل لیول کے اوپر ڈیجیٹائزڈ ہیں, لیکن اس کو ہم 150 سروسز کے اوپر لے کے جائیں گے, وچ مینس کہ ان 150 سروسز کی پیمنٹس بھی ڈیجیٹائز ہو جائیں گی. اور جو گورنمنٹ پیمنٹس ہیں G2G اور P2G, اس میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے پاس پیمنٹس ہیں وہ جون 26 تک وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 100% ڈیجیٹائز ہوں گی. اسی طرح سے جو ہماری P2G پیمنٹس ہیں, اور وہ چاہے وہ پروونشل ہیں, FBR کی ہیں یا نان ٹیکس ہیں, ان کو بھی ہم نے جون 26 تک 100% پہ لے کے جانا ہے. اور BISP جو کہ بالکل ڈیجیٹائز نہیں تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم جون 26 تک 100% کے اوپر لے کے جائیں گے. ایک دفعہ ہمارے یہ ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں, جیسے جیسے یہ ڈیجیٹائزیشن کا سفر ہم طے کرتے جائیں گے, نہ صرف حکومت کے پروسیسز بہتر ہوں گے, ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی, ریونیو کلیکشن بہتر ہوگی, مگر جو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کیسے کریٹ ہوں گی, انوویشن کی طرف ہم کیسے جائیں گے, اور ایز آف اسپینڈنگ یور لائف, آپ کی زندگی گزارنے کی جو آسانی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ کیسے لا سکتے ہیں, وہ ہمارے کور ٹارگیٹس ہیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو جی. منسٹر آئی ٹی نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے, اینڈ وی پٹ دا KPIs آؤٹ دیئر بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ ہماری پرفارمنس جو ہے اس کو میجر کر سکیں. بیکاز ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت نومبر میں کہاں ہیں, but this from my perspective digital is not an end in itself, it means to ends, faster, cheaper, better, more transparency, more documentation as we go forward. یہ جی تھوڑا سا وقت ہم نے آپ سے زیادہ لے لیا ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ لاسٹ پریزنٹیشن ہے جو فائنانس سیکرٹری کریں گے in terms of debt management and pension reforms, and then we'll open it up. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو. میں آپ کو تھوڑا سا پبلک فائنانس کے حوالے سے, جس میں خاص طور پہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایک ڈیٹ کا اور ایک پینشن کا, اس پہ بریف کروں گا. To begin with, I must brief you that we are in control of things when it comes to debt management. ہمارا اس سال کا جو بجٹڈ ایکسپینس ہے انٹرسٹ پیمنٹس کا وہ 8.2 ٹریلین ہے, اور ڈسپائٹ اسٹیٹ بینک not cutting interest rates, our actual expenditure would be less than what we have budgeted, considering the reforms that we have initiated, and some of those reforms are there on the slide, as you could see. The second thing is that when it comes to auctions, our auctions are going smoothly. The prices are stable. We are, there is an oversubscription of 3 to 4 times when it comes to auctions. So the nutshell is that, we are driving the market and not the other way around. And اور اس ساری چیز میں our debt office has done a tremendous work. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو انیشل جو میں نے آپ کو ایک براڈر پوائنٹ بتایا, وہ how did we get to that point, how are we getting to that point. اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹر بیس کو براڈن کیا ہے. We have launched new instruments, zero coupon is one such example. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوئی پچھلے 1 سال میں 1.3 ٹریلین کی زیرو کوپونز ایشو کیے ہیں, جس سے it has actually saved us a lot of interest expense and thus budgetary expenditure and ultimately the fiscal deficit. اسی طرح we are now shifting to long term fixed rate debt. جو اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی ریٹ کم کیا, we have taken advantage of that and we are going into long term fixed rate instruments. اور اس میں جب when we started embarking on this path, تو ہمارا جو فکسڈ ریٹ انسٹرومنٹس تھے they were like 15% of the total debt, and this number has now reached to 23%.
which has given stability, which has, helped us to not to be, overcome by the market fluctuations, which we could, witness in terms of, or we would have to counter in terms of, whenever the interest rates are changing. اور اس کی ایک دوسری جو اسٹیبلٹی کی اور پریڈکٹیبلٹی کا ایک دوسری جو السٹریشن ہے دیٹ از آر جو ایوریج ٹائم ٹو میچیورٹی ہے. یہ اگر آپ اینڈ جون 24 دیکھیں تو دس نمبر واز 2.7 ایئرس اینڈ وی ہیو ناؤ گوٹن ٹو 4 ایئرس. سو اگین اس سے آپ کا رول اوور کا رسک کم ہوا ہے اور اسٹیبلٹی آئی ہے. اینڈ اگین اٹ ہیز گیون اس اے لیوریج کہ ہم اپنی چوائس پہ وی گو ان ٹو ڈفرینٹ فائنینسنگ انسٹرومنٹس. اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ ڈیٹ بائی بیکس کی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے سال سپٹمبر میں 1.5 ٹریلین جو ہے وہ ہم نے ڈیٹ بائی بیک کیا وچ لیڈ ٹو این انٹرسٹ سیونگ آف 30 بلین. اور پھر اس سال ہم نے دوبارہ اگست 25 میں 1.1 ٹریلین ڈیٹ بائی بیک کیا وچ ہیز لیڈ ٹو این انٹرسٹ سیونگ آف 120 بلین. So again, this has helped us manage our debt more prudently. اور اگر آپ پچھلے سال کا ٹوٹل انٹرسٹ ایکسپینس دیکھیں تو ہم نے تقریباً کوئی 1 ٹریلین کی سیونگ کی. آف کورس اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ پالیسی ریٹ کم ہوا, لیکن یہ کچھ جو ہم نے پرو ایکٹیو میئرز کیے ڈیٹ کے حوالے سے دوز ڈڈ پلے اے پارٹ. So on the external debt side, as you know, our credit ratings have improved. So which has again given us, more choice compared to what the situation was 2 years ago in terms of picking and choosing which instruments to go for. اور اس میں ابھی ہم پینڈا بانڈ کی ایشوئنس کی طرف جا رہے ہیں اور ایکچولی جو انڈیکیٹو پرائسنگ ہے پینڈا بانڈ کی it is much less than the some other instruments which are available in the market. Or the first paper is going to be roughly in the range of $250 million. Or agar if the pricing remains good and attractive and acceptable to us, we could ultimately go to the range of $1 billion over a period of time. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارا GMTN ہے وی آر ریویوئنگ دیٹ, اور اس کے ریویو کی روشنی میں وی وڈ سی کہ ہم نے یورپ بانڈ کی طرف جانا ہے یا ہم نے جو ہے نان کنونشنل یا پینڈا بانڈ کی طرف جانا ہے. وہ وی ول ڈیسائڈ اٹ ڈپینڈنگ اپون وٹ دا پرائسنگ از گوئنگ ٹو بی. سیکنڈ چیز جو تھی, اور یہ بھی آپ نے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا, وی ور ہٹ considerably by the short-term financing, which then put a pressure on our foreign exchange reserves. اور اگر اب آپ دیکھیں تو ہم نے یہ جو $1 billion کا syndicated loan لیا backed by a ADB guarantee, in which DIB, Standard Chartered, Sharjah Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, they all participated, which is a longer tenor loan at a good price. So we are now actually, shifting away from short-term financing to the maximum possible extent and going into long-term financing. اور جو تیسری چیز ہے, جنرلی ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں, whether it's T-bill or bonds, تو there is a flush of hot money which then goes away as quickly as it comes. So ہمارے ڈیٹ آفس ریچ ٹو رفلی 200 انویسٹرز, both domestic and global, over the last 4-5 months. اور اس سے ایکچولی there has been real money inflow into our T-bills. اگر آپ اکتوبر 1 سے اکتوبر 17 تک دیکھیں تو $90 million کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے T-bills میں. So and this leads me to what I'm saying at the end of my slide, that there has been a good proactive investor outreach by the debt office, which wasn't the case before. اور اسی طرح جو ہماری جو contingent liabilities ہے when it comes to issuing guarantees, we are closely watching that. ہمارا ابھی جو ہے وہ 4.4 ٹریلین کی گارنٹیز جو ہیں ہم نے ایشو کی ہوئی ہیں. ہمارا ایک بینچ مارک بھی ہے جو IMF کے ساتھ ہے, we have met that benchmark پچھلے 1 سال میں. اور جو نیا نمبر ہے وی آر کانسٹنٹلی واچنگ دیٹ اینڈ کلوزلی مانیٹرنگ دیٹ. نیکسٹ,
یہ تھوڑی سی میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. ہم نے ابھی جو ہے یو کے کا جو ڈیٹ آفس ہے, آر ٹیکنیکل ایڈوائزر وینٹ دیئر, وزٹڈ دیٹ. اسی طرح ٹرکیہ اور ایجپٹ کے جو جہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ ٹرکیہ اینڈ ایجپٹ کنڈیشنز آر مچ مور اور لیس سملر ٹو واٹ آر سچویشن از, اس حوالے سے ان کے ڈیٹ آفس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے. اسی طرح یو اے ای کے ڈیٹ آفس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے. دا پرپز واز کہ we look at best international best practices and then try to replicate that keeping in view our local context. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم ابھی ڈیٹ آفس میں فرنٹ, مڈل اور بیک آفسز اسٹیبلش کر رہے ہیں. انویسٹر ریلیشنز کی میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ پہ ایک مثال دی, اس کو وی آر اسٹیبلشنگ اے ڈیسک تاکہ ایک پراپر گورننس کے حوالے سے we follow the international best practices and adhere to that and make our debt office much more vibrant organization. جو دوسری چیز ہم نے ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کی ہے وہ ڈیٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ہے, وہ اٹ از ہینڈلڈ بائی ای اے ڈی. اسٹیٹ بینک ہینڈلز ڈپازٹس وین اٹ کمز ٹو جو ہے آپ کے بائی لیٹرل ڈپازٹ. منسٹری آف فائنانس ہے, فائنانس ڈویژن, وہ کمرشل ایکسٹرنل فائنینسنگ کو دیکھتا ہے. So we decided کہ we are not going to work in silos and we are going to have a institutional arrangement جس میں ای اے ڈی بھی ہے, اسٹیٹ بینک بھی ہے, فائنانس ڈویژن بھی ہے, سی ڈی این ایس بھی ہے, and we all coordinate when it comes to looking at data, doing analysis and closely watching the debt scenario. اور پھر اسی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اینڈ تھا جو ڈیم فاسٹ کے حوالے سے ای اے ڈی میں تھا. سو وی آر نو ایکچولی اپ گریڈنگ دیٹ انکٹیڈ کے ساتھ مل کے, اور اس میں ڈیٹ مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل انالیسس سسٹم ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. ای اے ڈی نے, اسٹیٹ بینک نے اور فائنانس نے مل کے اس پہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر. اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم بہتر سینیریو انالیسس کر سکیں, بہتر سینسٹیوٹی انالیسس کر سکیں, بہتر رسک انالیسس کر سکیں, سو دیٹ وین ایور دیر آر شاکس وی آر ایبل ٹو ہیو پراپر انالیٹیکل ٹول ٹو میک بیٹر ڈیسیجن میکنگ وین اٹ کمز ٹو ڈیٹ مینجمنٹ. نیکسٹ, دوسری چیز جو پبلک فائنینس کے حوالے سے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا وہ پینشن ریفارمز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت پہلے بھی بات بھی ہوئی ہے, بہت کوششیں بھی ہوئی ہیں, بٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ وچ واز فار ون ریزن اور ادر. آپ کو پتہ ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز آتی رہی ہیں, لیکن یہ اس پہ کوئی ایز سچ کام نہیں ہوا تھا. لیکن وی ہیو ٹیکن اے فرسٹ اسٹیپ. آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ ٹو یو. اور اس میں جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن اسکیم ہے اس کو ہم نے لانچ کر دیا فار دا نیو امپلائیز, اور دس از دا آپریشنل نوٹیفائڈ. اس میں ایکچولی جو نئے ہائریز آ رہے ہیں دے آر بینگ انرولڈ انڈر دس اسکیم, اور جو کنٹریبیوشن ہے اس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے. اور اسی طرح ہم وی آر ان کنسلٹیشن ود آرمڈ فورسز. آپ کو پتہ ہے اس کی پہلی ڈیٹ جو ہے وہ جو کیبنٹ نے اپروو کیا تھا وہ 1 جولائی 2025 تھی, لیکن یہ کہ اس میں فورسز اپنے طور پہ اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں. دے آر آلسو لوکنگ ایٹ ویریس ماڈلس. وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ ود ایچ ادر, اور بیکاز ان کا سروس سیکٹر ڈفرینٹ ہے, سو آبویسلی دیر از گوئنگ ٹو بی some adjustments that we foreseeing happening. لیکن اس میں بھی the work is in progress. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے پینشن فنڈ کو بنانے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے کوئی فائنانس میں جو ایک طریقہ ہے جنرلی جو صوبہ میں رہا ہے کہ آپ ایک جو ہے ایک پینشن فنڈ بنا دیں ود ان دا فائنانس ڈپارٹمنٹ یا ود ان دا فائنانس ڈویژن. سو وی ہیو ایکچولی ڈپارٹیڈ فرام دیٹ. ہم ایک پراپر نان بینکنگ فائنانس کمپنی ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے. اس کا جو سی او ہے وہ آلموسٹ ہم نے اس کے انٹرویوز کر لیے ہیں. سو یو وڈ سی سم ون سون ٹیکنگ اوور ایز سی او این بی ایف سی, جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے گی اور سارا مینیج کرے گی جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن اسکیم ہے ٹو دا امپلائیز. ان کو ایڈوائز دے گی کہ کہاں پہ آپ نے اپنے فنڈس کو پلیس کرنا ہے ود ڈفرینٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز.
سو یہ بھی ایک, اور اس میں ہم نے اس کو اس لیے بھی یہ NBFC کی طرف گئے ہیں کہ وی وانٹیڈ ایک پراپر انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ رادر دین اینی یونٹ ورکنگ پارٹ آف دا منسٹری آف فائنانس جو کہ اس کو مینیج کرے. اور سب سے جو مشکل چیز تھی پینشن میں, وہ آپ سب جانتے ہیں, جو پیرامیٹرک ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے. اور وی ہیو ڈن دس گریجولی. دا گڈ تھنگ از وی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ ود ون سنگل اسٹروک آف پین. اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں جو کہ وچ ور لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریڈ اپون, لیکن اس میں ہمیں فائنانس منسٹر کی بہت سپورٹ رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی بہت سپورٹ رہی ہے, اینڈ یو نو وی ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور اسی کی وجہ سے یو نو وی ایکسپیکٹ کہ ہماری کوئی تقریباً اگلے 10 سال میں کوئی 30% ہمارا اسپینڈنگ وڈ بی ریڈیوس تھرو دیز ریفارمس. تھینک یو. Ladies and gentlemen, thank you for your very patient hearing. Last 30 seconds, structural reforms are in execution and underway. ان میں انٹرلنکیجز ہیں, اور اسی کی وجہ سے جو یہ منسٹر صاحبان یہاں موجود ہیں اور سینئر گورنمنٹ کولیگز آئی ہیئر. The third thing is very much whole of the government approach. اور جو لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے بار بار سنی ہے کہ اٹس کمٹمنٹ فرام دا ٹاپ, فرام دا پرائم منسٹر who's sort of leading from the front. اور یہ کچھ وہ 2-3 چیزیں ہیں جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں بھی بات کی. جو ورلڈ بینک ہے, اسٹے دا کورس آن ریفارمس. So the reforms are underway. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان اکانومی ہیز بینیفٹڈ اپارٹ فرام ادر تھنگس تھرو روبسٹ ریفارم امپلیمنٹیشن, ٹیکس پالیسی, انرجی سیکٹر. Pakistan's improving macroeconomic outlook and ongoing reforms will support long-term growth and investor confidence. That was Moody's. And Pakistan's structural reforms have been strong so far. So, ladies and gentlemen, we are going to stop here and take your questions. Ji, I think we will stick to the theme, which is structural reforms. لیکن پہلی جو آپ نے بات کی ہے مہتاب صاحب, میں اس کا صرف یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ goods and services exports in first quarter grew by 8.2% year on year. تو کئی جگہ یہ آ رہا تھا کہ جی یہ مسئلہ بہت ہو گیا ہے. 8% growth is not where we need to be, but 8% growth is also not collapse. Let's be very clear about that. اور اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 9% گرو کیا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, بٹ الحمدللہ remittances are providing us the cushion at $9.5 billion for the year, and we expect the remittances to be at $41 to $42 billion. اور اس کا ایک وجہ جو ہے یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. جب آپ کا کرنسی اسٹیبل ہوتی ہے اپارٹ فرام ادر فیکٹرز دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ, اینڈ دیئرفور دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ درست کہہ رہے ہیں از $500 million, but it's very manageable, and inshallah, you know, we will take this into account as we go forward. And isliye export-led jo growth hai is going to be critical as we go forward. Jahan tak NFC ka ताल्लुक hai, without getting into any other things, inshallah during this month we hope to have the kick-off meeting. Ji, wo humne September mein karni thi, because of the floods we had to postpone that meeting. جی اس سائڈ سے. جی آئی تھنک بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ہماری پوری کوشش تھی کہ پچھلے 1.5 گھنٹے میں آپ کو بتا سکیں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں, جو ایلیوسو رہی ہیں اس ملک میں, جو نہیں ہو پائی ہیں, اسی کی وجہ سے آگے جا کے جان چھٹے گی. تو یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب ہے. اگر یہ اسٹرکچرل ریفارمز اگر ہم نہ کر پائے یا اس کو پایا تکمیل تک نہ لے کے جا سکے, ان کو فنشنگ لائن میں نہ لے جا سکے, جو ہم نے آپ کو بڑی پروگرس بتائی ہے, تو پھر اس میں ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے. بٹ وی آر ویری ڈٹرمنڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس. اور آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ انفلیشن جو ہے سنگل ڈیجٹ میں ہے. اس میں احسن اقبال صاحب جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کو بڑی ریگولرلی ان کی جو کموڈیٹیز کا جائزہ لیتے ہیں. ECC میں ہمیں کہا گیا ہے, کیبنٹ کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہے, ابھی 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے سارا جائزہ لیا کہ کہاں ہے کچھ چیزوں پہ ہمیں اسٹرکچرلی دیکھنا پڑے گا کہ بارڈر کلوجرز اس کی وجہ سے کیا ایشوز ہیں, سیزنل ایشوز کیا ہیں, اور کہاں ہمیں ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے ہیں جو اس وقت پروونسز ہیں اس کو بڑی
تندہی سے اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ کوئی آربٹراج کی اپرچونٹی نہ ہو جائے. جہاں تک ٹکٹس کی پرائسز کا سوال ہے تو ان کو تو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ کمپٹیشن کریٹ کرنے سے ہی ہوگا, اور کمپٹیشن کریٹ ہوگا اگر ہمارا پالیسی فریم ورک ٹھیک ہوگا. تو آلریڈی ملک میں پرائیویٹ ایئر لائنس تو ہیں, اور اگر جیسے جیسے زیادہ ایئر لائنز آئیں گی کمپٹیشن ہوگا تو اسی کے پرائسز کنٹرول میں آئیں گی. پہلی بات. جہاں تک ڈسکوز کا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ ڈسکوز یہ مونوپلیز نہ بن جائیں, ایک اور آئی پی پیز نہ بن جائیں ہمارے ملک میں. تو ہم جو پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اس میں ڈسکوز کا جو ریٹرن فارمولا ہوگا وہ کیا ہوگا, ان میں سے سجیم میں کمپیٹیو سپلائر کس طریقے سے آئیں گے, سپلائر آف لاسٹ ریزورٹ کون ہوگا, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹو میک شیور کہ مونوپلیز نہ بن جائیں. سر میرا سوال یہ ہے, آپ کی پریزنٹیشن ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں تھی. آئی تھنک کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے ہماری کمیونیکیشن میں. آپ بتائیں ان کو ڈیجیٹلائزیشن بتائیے. اچھا سیکٹری فائنانس میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں آرمڈ فورسز کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ بہت جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور ایکچولی ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں جب یہی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم لائی گئی تو بعد میں ان کو ریورس کرنی پڑی. اور میں آپ کو اس میں دوسری چیز یہ بتاؤں کہ جو ہم نے پیرامیٹرک ریفارمز کی ہیں اس میں فورسز نے, ہم نے ان کے ساتھ پراپر کنسلٹیشن کر کے کی ہیں, اینڈ دے انڈرسٹوڈ دا کانٹیکسٹ اینڈ دے وینٹ along with what parametric reforms we had proposed for the civilian employees. اور اسی میں یہ جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن کے حوالے سے اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ان ڈیپتھ اسٹڈی because of inherent difference in the service structures that are there between civilian employees and the employees of the forces. تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دس از, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, دس از کائنڈ آف ورک ان پروگرس. اور اس میں if you ask me, I think we would come to some good conclusion at the end of the day. تھینک یو جی. چیئرمین صاحب اگر اے آئی لیڈ انٹرونشن. جی سر میں بتا دوں سر, اس طرح ہے سر کہ تین چیزیں ہیں جو جی ڈی پی کو اور ٹیکس کے وہ جو گیپ ہے اس کو کنورٹ کرتی ہیں. ایک آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ بیچنے والے اور خریدنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خریدے یا بیچے, جس کا میڈم نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فزیکل موومنٹ ہے, جو گڈز جاتی ہیں, اس کو کسی کارگو ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے کریے. دونوں اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارا مینیو آف ریفارم اس میں تھا. تھرڈلی what you do is you use technology for production monitoring, you use artificial intelligence for analytics. اب ہم نے شوگر میں اور سیمنٹ میں دونوں میں یہ یوز کیا ہے, آپ کے علم میں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے دکھائیے گا. اب یہ شوگر لون میں جو ہمارا ٹیکس گیپ تھا اکراس شوگر وہ 57 بلین کا تھا. اس کے آگے چلے, ذرا آگے چلے. تو یہ ہم نے جب اس کو پورا میپ کے آگے چلیے گا, آگے چلے ریزلٹس پہ آ جائے. اب یہ دیکھیں, اس کو ذرا سلائڈ کو ایک سیکنڈ دکھا دیجیے کیا ہو رہا ہے. سو کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں لگی ہوئی, ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو یہ ریڈ وہ لائن نظر آ رہی ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے انالیٹکس لگے ہوئے ہیں اور اے آئی لگی ہوئی ہے. وی آر ایبل ٹو کاؤنٹ ایچ بیگ. لاسٹ ایئر وی ڈیڈ دیٹ. آپ کو نا اگر مارکیٹ سے پتا کرنا ہو نا کہ یہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو آپ جولائی اگست ستمبر میں جو کنفیکشنری والے چینی خریدتے ان سے پوچھے کہ کیا ہر سال 2 ریٹ نہیں ان کو ملتے تھے. ان کو ایک ملتا تھا ٹیکس والی چینی لینی ہے, ایک بغیر ٹیکس والی. اس سال 2 ریٹ نہیں تھے, اس دفعہ 1 ریٹ تھا. آپ آگے ذرا چلیے گا, صرف شوگر پہ جو امپیکٹ آیا ٹیکسز کی شکل میں وہ دکھا دیں ایک سیکنڈ کے لیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ پیور آپ کا 42 بلین جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں امپیکٹ آیا اور 33 بلین آپ کا انکم ٹیکس میں افیکٹ آیا. تو جو میڈم بات کر رہی ہیں, جب ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا ٹیکس گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے سیمنٹ میں بھی جس طرح کیا اس دفعہ کیا, تو اگر سیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی بڑا ہیوج امپیکٹ ہے. آگے چلے جائے, اینڈ میں صرف ریزلٹس دکھا دیں. یہ آپ وہ یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں نہیں, بیسکلی ان کے اپنے ریٹرن فگر ہے. پچھلی سلائڈ پہ جائیے گا, یہ سیلز ٹیکس ریٹرن کے فگرز ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے خود ہی اب ہائر رپورٹ کرنا شروع کر دیا. سو جب انہیں پتہ ہے کہ آپ مانیٹر کر پا رہے ہیں اور اس کو ڈیجیٹلی دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے خود ہی بہتر رپورٹ کرنا شروع کر دیا. آگے چلیے گا.
یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا صرف 62 سے 45 بلین آپ کا صرف 40B کی انفورسمنٹ کی وجہ سے اور جو پرائز کی وجہ سے اس کا انکم پہ 57 ہے. ٹوٹل 102 بلین صرف سیمنٹ کی ایک سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر اب تمام سیکٹرز کے اوپر ہم یہ کام کریں, اور جب میڈم والا کام وہ بیک اینڈ والا مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. کرنٹلی FBR اس اوور آل ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کے شارٹ آف دیٹ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ اکانومی کے امپورٹنٹ سیگمنٹس کو ڈیجیٹلائز کر لے, لیکن جب اس کا مین فریم تیار ہو جائے گا تو ہمارا یہ کام اور آسان ہو جائے گا. شہباز رنا سر فرام دی ایکسپریس ٹریبیون. دو سوال ہیں. ایک جو شاہ جی نے بھی سوال پوچھا مہتاب صاحب نے, آپ نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے 27ویں ترمیم کا 8 نکاتی ایجنڈا ہے. اوور آل وہ تو لیگل بات نہیں انہوں نے کی, جس میں 2 پوائنٹس ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو NFC ہے, وہ لمٹ جو لگائی ہوئی ہے لوور کیپ ریموو کرنے کا, اور دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں آپ کا کام ہے اور آپ کی وزارت سے غالباً کنسلٹیشن بلکہ یقیناً ہوئی ہوگی, وہ ہے کہ پرپوزل یہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ اور ایجوکیشن کے جو سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں سے واپس لے کے وفاق کو دے دیے جائیں. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے, کیونکہ یہ آپ کی اسٹرکچرل ایشو بھی ہے اور آپ جو رائٹ سائزنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بھی بالکل یہ متضاد جاتا ہے. دوسرا پرائیویٹائزیشن منسٹر, اس کا ہی پہلے آپ پرائیویٹائزیشن پہ میں وہی جواب دوں گا جو میں نے مہتاب صاحب کو دیا ہے, وہی میرا جواب ہے کہ دس ڈسکشن بلانگس جب دا NFC کمیشن کمز ان, اور انشاءاللہ وین دا کک آف میٹنگ از, یہ ساری ڈسکشن وہاں ہوگی. دیٹ از دا کانسٹیٹیوشنل فورم جہاں ہم یہ ڈسکشن کریں گے. پرائیویٹائزیشن منسٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ جو حکومت ہے وہ سب سے بڑی بارور ہے. ڈو یو ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو انویسٹمنٹ ہے وہ شرنک کر رہی ہے, بہت کم ہو گئی ہے؟ اور نمبر 1. نمبر 2, ابھی اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جیسے سلائڈ میں دکھایا گیا, میڈیا جو کچھ مرضی کہتا رہے, آپ لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے, دا بزنس پرسنس, اور بزنس پرسنس نے کیا کہا پرائم منسٹر کے پاس جا کے, وہ آپ سب کو پتہ ہے, دے ور ناٹ سیٹسفائڈ, اور حکومت کو 8 ورکنگ گروپس بنانے پڑے ہیں ان کے جو کنسرنز دور کرنے کے لیے. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ جو ہے میڈیا کہے یا گورنمنٹ کہے اور اس کو بزنس کمیونٹی نہیں لے رہی, یہ ڈسکنیکٹ کہاں پہ ہے کہ آپ کی بات کو بزنس کمیونٹی کیوں نہیں مان رہی؟ تھینک یو. پہلی بات میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ بہت بڑی بورور ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ از دا لارجسٹ بورور, اور گورنمنٹ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ آج سے 2 سال پہلے, اور جو اسٹرینتھ ہے 2 سال پہلے کے مقابلے میں آج بہت بہتر ہے. جب آپ کا ایک بڑا بورور گورنمنٹ, اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی, اور میں نے اگزامپل دی تھی ہمارے یورو بانڈ کی بھی, تو اس سے آپ کی جو ویلیویشن آف ایسٹس ہے وہ بڑی چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں جب 22% انٹرسٹ ریٹ تھا تو لوگ جب کیلکولیٹ کرتے تھے اپنا IRR یا رسک پریمیم یا ریٹرن ریکوائرمنٹ, تو اس وقت ایسٹ کی ویلیوشن بہت کم تھی, اور آج بہت فرق ہو چکی ہے. اور میں نے اگزامپل دی تھی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشن HBFC کے سے ریلیٹڈ, کہ اس کی ہم پرائس دیکھیں گے, اگر ہمیں پرائس ٹھیک لگی تو ہم بیچیں گے, ورنہ نہیں بیچیں گے. دا میسج آئی وانٹ ٹو گیو از کہ ایسا ہوگا کہ ہماری پرائس ریکوائرمنٹ سے نیچے ہمیں بڈ آئے گی, اور ہم وہ ایسٹ کو تھرو اوے پرائس نیشنل ایسٹ نہیں بیچیں گے. ہمیں صحیح قیمت پہ جو چیز ہوگی تبھی ہم بیچیں گے, اور صحیح بائر کو. تو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں کہا تھا, پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک بزنس مین کا سوال ہے, دیکھیں اوور کانفیڈنس کا آنا, پرسیپشن چینج ہونا, انویسٹمنٹ کا آنا, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. ایز یو آل نو, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوتا. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن اس ملک میں, جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی 20 سال سے ہم سن رہے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, اب بھی آپ باتیں کرتے ہیں. یہ ایک ویلڈ کرٹیسزم ہے. اب ہمارے اعمال سے پتہ لگے گا نا. تو میں نے تو آپ کے ساتھ, اور ہم سب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں. تو بزنس مینوں کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر فرنٹ پہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر ہوا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پرائیویٹائزیشن, باقی چیزیں, IT, FBR چیزیں ہوتی رہیں گی ڈیلیور, تو انشاءاللہ پرسیپشن چینج ہوگا انشاءاللہ. جی میں صرف اس میں صرف 10 سیکنڈز ایڈیشن, کہ ابھی پرائیویٹائزیشن منسٹر صاحب نے آپ کے ساتھ آپ کو ابھی بتایا ہے کہ کون سے کنگلومریٹس انٹرسٹڈ ہیں PIA کی ٹرانزیکشن میں. تو یہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے, یہ یہیں کے لوکل انویسٹرز ہیں, یہیں کے لارجسٹ گروپس ہیں, یہی وہ ہیں جو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, اور ان کو کرنا چاہیے.
because we want to move forward with a consultative process. So I think the fact that they are already in the due diligence process shows that they repose confidence in where we are going. ایک دو اور سوال جی اس میں پھر جی بتائیں. فائنانشیل ٹائم سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ 2 سال کا تقریباً پیریڈ، اس سے پچھلے بھی اسی گورنمنٹ کا ایک تسلسل تھا. ان تقریباً 3.5-4 سالوں میں ابھی چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن بھی ہماری بڑی ہے، آپ ریفارمز کا بتا رہے تھے، بہت پازیٹیو انڈیکیٹر آپ نے بتائے. تو کیا وجہ ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ایک تو نہیں دیا، اور دوسرا یہ کہ اوپر سے پیٹرول بم ابھی 3 دن پہلے آپ لوگوں نے گرایا ہے، جب لیٹیگیشن بھی آپ کی ختم ہو گئی سپریم کورٹ سے، مختلف کیسز میں وی آر کو ریونیو بھی بڑا جنریٹ ہو رہا ہے، تو عوام کو کیوں نہیں کچھ مل رہا؟ دوسری بات یہ کہ پرائیویٹائزیشن تو اب بات کی بات ہے، جو کمپنیاں آپ سے جا رہی ہیں وہ اس کے جانے کی کیا وجہ؟ اتنے اچھا کچھ آپ کر رہے ہیں تو. آئی تھنک اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو ایم این سیز ہیں، دیکھیں میں خود اور ہم سب فورن کمپنیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز ہوتی ہیں کہ کس پروڈکٹ میں رہنا ہے، کس ملک میں رہنا ہے، کس کلائنٹ سیگمنٹ میں رہنا ہے. میں خود ایک ادارے کے ساتھ تعلق تھا جو بڑا پروفٹیبل یہاں بینک تھا، لیکن دے میڈ اے گلوبل ڈیسیجن کہ ہم نے ایمرجنگ مارکیٹ سے نکلنا ہے تو نکل گئے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کی جو لوکل کمپنیز ہیں دے آر ناؤ coming up the curve in very big way in terms of being competitive, in terms of providing the same kind of service. The third thing is کہ جہاں کچھ لوگ نکل رہے ہیں وہاں آ بھی رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بڑے ادارے کی بات کی جو پریویٹائزیشن میں آئے ہیں، اس سے پہلے ارامکو، گنور، وافی، ابھی آپ نے دیکھا مشرق ڈیجیٹل جو آئے ہیں. سو دے آر نیو سیٹس آف، اگر آٹو میں آپ دیکھ لیں تو BYD، چیری، دیز آر آل کمپنیز وچ آر کمنگ ان. تو یہ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیکسیشن وی ہیو ٹو ریشنلائز گوئنگ فارورڈ. انرجی پرائسز بڑی مفصل آپ گفتگو کر کے گئے ہیں. منسٹر لغاری ان کا کوئی ایک پرسنل کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا. فورن انویسٹر وہ نہیں آئیں گے. سو آئی تھنک انشاءاللہ آپ اس میں بہتری دیکھیں گے. جی مدثر علی رانا فرام جی دنیا جی نیوز. جی بتائیے سر ادھر فائنانس منسٹر صاحب ادھر. سر ادھر. جناب تھینک یو سر. 2 کویسچن ہیں، ایک گورننس سے ریلیٹڈ اور سیکنڈ ریونیو سے ریلیٹڈ. سر تھینک یو. ابھی ریسنٹلی جو IMF کے ساتھ ٹاکس ہوئی ہیں اس میں ایسٹ ڈکلریشن سے متعلق جو ایکسپینڈ کرنے پہ بات ہوئی ہے، تو اس میں کیا آپ آرمڈ فورسز کے جو آفیسران ہیں ان کا بھی ایسے ڈکلیئر کرنے کی ٹائم لائن دی ہے ان کو، اور کب تک کر رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں. ایک بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں. دیکھیں پہلے یہاں تھا ان کا سیکنڈ ریویو تھا، کوانٹیٹیو بینچ مارک، اسٹرکچرل بینچ مارک، بڑا ریویو کر کے گئے. پھر تھا کہ جی یہاں سے چلے گئے ہیں، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا. تو اگر وہ مطمئن نہ ہوں، اگر مینجمنٹ مطمئن نہ ہو تو اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اسی میں یہ سارے انکلوڈیڈ ہیں، اس لیے کوئی اسپیسیفک چیزوں پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چیئرمین صاحب، سر آپ نے جو بات کی ہے 1.2 ٹریلین روپے کا جو گیپ ہے ٹاپ 1% جو انکم ٹیکس سائڈ پہ، بائی 2028 آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگانے کی بجائے یہ 1.2 ٹریلین کا جو ٹیکس گیپ آپ کو اس سائڈ پہ ہے یہ آپ کور کر چکے ہوں گے؟ تھینک یو. یہ سارا تو نہیں ہوگا لیکن اس سے 0.8 ہو جائے گا. سر 2028 کا پوچھ رہے ہو نا؟ ہاں تو اس پہ تو کوئی نمبر بھی دیا جا سکتا. سر یہ بتائیے کہ جو انکم سائڈ کے اوپر، انکم سائڈ میں جو ریٹیلرز ہیں ان کا، میں ود ہولڈنگ ٹیکس اور جو سیلز ٹیکس کے ریٹرن ان کی بات نہیں کر رہا، صرف انکم ٹیکس کے اوپر ان کی کنٹریبیوشن کہاں سے اب کہاں تک پہنچی ہے. اور دوسرا سر، آپ کی پچھلے عرصے میں کافی 3-4 اسپیچز رہی ہیں کہ جی جو بڑے کارپوریٹس ہیں وہ -2-2.5%
माइनस काइबोर के ऊपर उनको मिल रहा है क्रेडिट, तो जो सर आपने इतने बड़े सॉवरन ने 1.225 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की है, वो सिर्फ 0.9% के ऊपर क्यों की है ये अपना IPP सर्कुलर डेट वाली? सर ऐड कर लें और क्वेश्चन फिर इकट्ठे ही आंसर। सर देखें, ओवरऑल जहाँ तक सॉवरन रिस्क का है और जो ओवरऑल डेट मैनेजमेंट की बात है, वो इमदाद साहब बड़ी डिटेल से आपको करके गए हैं कि हमारे यहाँ एडवाइज़र बैठे हैं डेट मैनेजमेंट के। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँगा कि अगर पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसी के मुताबिक से अगर आपकी डेट सर्विसिंग नीचे चली जाए तो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वो तो वाटरफॉल है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इज़ द अल्फा, और अल्फा ये है कि वो ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से वेदर इज डेट बाय बैक और वेदर इज इंक्रीजिंग द एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी या जो लाइबिलिटी मैनेजमेंट ट्रेड्स हैं, ये पहले नहीं हुई हैं, तो ये अब पहली दफ़ा होने जा रही हैं, ताकि जितना पॉलिसी रेट कम हो उससे ज़्यादा हम स्पेस क्रिएट कर सकें इन डेट सर्विसिंग, ताकि उन सेक्टर्स पे ये जा सके, whether it's on the contingency funds or in terms of the whatever we need to do in terms of the human indices. तो उस साइड पे हमारा बड़ा फोकस है कि हमारे से जो हो सकता है हम इंशाल्लाह उसको उस तरफ लेकर जाएंगे। जैसे साहब ये फरमाइएगा, शकील फ्रॉम समा टीवी, ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ, एक उनका हिस्सा रह गया सवाल करो। जी बताइए। क्या नहीं साहब, आपके लिए ना अगर हम 24 को 25 से सिर्फ रिटेलर की हद तक देखें तो आपका जो टोटल इंक्रीज हुई है ना इनकम टैक्स की साइड पे, वो 102% है। लेकिन उसमें से जिस तरह आपने पूछा कि बाइफरकेट करके बताएं, विद होल्डिंग में 99% इंक्रीज है, डिमांडेड टैक्स में 202% इंक्रीज है, और एडमिटेड टैक्स में 80% इंक्रीज है, एडवांस टैक्स में 103%। तो ये जो नरेटिव है कि ये सारा का सारा विद होल्डिंग है, वो दुरुस्त नहीं है। देयर इज अ वेरिएशन, और अब दुरुस्त बात है, देयर इज अ पार्ट दैट इज विद होल्डिंग। जी एक्चुअल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल जो है सिर्फ रिटेलर की बात हो रही है इसमें, क्योंकि वो कुछ टैक्सेस जो हम होल सेलर और दूसरी साइड से कलेक्ट करते हैं वो शामिल नहीं है। तो ये 82 बिलियन से बढ़ के 166 बिलियन जो है ये हुआ है, लेकिन ये इन 4 कैटेगरीज में। वैसे जो टोटल रिटेलर होल सेलर का है दैट्स अ मच लार्जर नंबर, कुछ 600 के करीब है। मिनिस्टर साहब, सर शकील अहमद फ्रॉम समा टीवी, 2 क्वेश्चन है मुख्तसर से। एक तो ये आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो प्रायोरिटी है और मेन टारगेट है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्सपोर्ट्स का जिक्र नहीं किया। वर्ल्ड बैंक जो है वो $60 बिलियन का गैप पॉइंट आउट कर चुका है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में, जिसमें 200 सरकारी इदारे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की राह में रुकावटें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। सेकेंडली, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी हुकूमत बड़ा नारा लगाती है, लेकिन हालत ये है कि निचले जो दुकानदार हैं, जो छोटा तबका है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। अगर कोई चीनी सेल नहीं कर रहा उसको उठा के ले जाते हैं थाने, रात रखते हैं वहाँ पे, अगले दिन 10,000 रुपये जुर्माना करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये प्रैक्टिस हो रही है, और वो जो कमिश्नर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलते। पुलिस वाले जाते हैं, 8-10 बंदे बैठा लेते हैं गाड़ी में और उसके बाद उनको फाइन करके छोड़ देते हैं। तो ये किस किस्म की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है? ये मुझे ये बताइए ना, आपका सवाल, और आप आपस में बैठ कर पहले बात कर लें कि रिटेलर्स होल सेलर्स की तरफ हमने जाना है और किस तरीके से जाना है, या ये अभी सैलरीड क्लास की जिन्होंने बात की है। देखिए, हमने डीपन भी करना है, वाइडन भी करना है, एक मुनासिब तरीके से करना है, हरासमेंट नहीं करनी। इसीलिए आपको अभी पूरी बताया गया है कि किस तरह जो आज भी डिस्कशन रही है, टीवीज़ पे भी है, अखबारों में भी है, कि लाइफस्टाइल डेटा वर्सेस व्हाट पीपल आर पेइंग। ये आप देखेंगे कि हमने ऊपर से शुरू किया है, इसको बिल्कुल हम एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि फुल ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, क्योंकि अब ये डेटा सारा अवेलेबल है। उस डेटा को हमने अब इकट्ठा कर लिया है, लाइफस्टाइल का और जो टैक्सेशन पे हो रही है। लेकिन शायद शुगर सेक्टर में जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की माल उन्होंने बनाया, और आम दुकानदारों को क्यों तंग किया जा रहा है? तो मेरे भाई, अभी तो बताया गया है कि उनसे किस तरह लिया गया पैसा। आप उसको ज़रा देख तो लेते ट्रांजैक्शन को। सर इसको भी तो देखिए, इस्लामाबाद की इंतजामिया से पूछें जाके सर। मिनिस्टर साहब, शुएब निज़ामी। अच्छा जी, ये अब लास्ट क्वेश्चन जी, बिकॉज मेरा सिर्फ हमारा देखें सिर्फ ये है सर, चेयरमैन साहब, सर शुएब निज़ामी सर ARY से। जी सर, आपने जो रिसेंट विज़िट किया है US का, उसमें ये बताएं कि जो हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतल्लिक मुश्किलात हैं
और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो किस हद तक पूरी होंगी? और सलमान साहब आपसे सवाल ये है कि कुछ जो है तनकीद निगार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 70 से 80 ऐसे गोल्फ कोर्सेज, मैसेज और क्लब्स हैं जो कि पब्लिक मनी के ऊपर चल रहे हैं और पब्लिक असासों के ऊपर बने हुए हैं, तो क्या उनकी भी राइट साइजिंग या उनके एक्सपेंडिचर भी जो है वो पब्लिक साइड से हटाकर उनके इंडिविजुअल तौर पर करने का कोई एहतमाम किया जाएगा? देखिए, मैं वो तो बड़ा जो पहला आपका सवाल है उसके दो पहलू हैं। एक तो है जो हमें ग्रांट्स मिलती हैं फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड, जैसे ये लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनल होगा उससे होगा। लेकिन मैं आपके पहले भी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वेदर इट्स ऑन द ADB साइड या 10 साल का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है जो वर्ल्ड बैंक के साथ अप्रूव हुआ है, उसमें से 6 बुनियादी नुकात हैं उसमें, और उसमें से 2 आउट ऑफ द 6 डील विद क्लाइमेट। उसमें डीकार्बनाइजेशन है जो इस वक्त सारे पंजाब का इस वक्त इशू बना हुआ है अराउंड स्मॉग, और दूसरा उसका क्लाइमेट रिजिलियंसी है जो हमने अभी फ्लड्स जिससे हम अफेक्ट हुए हैं। तो आप एट एनी पॉइंट इन टाइम 1/3 ऑफ दैट फंडिंग इज अवेलेबल टू अस प्रोवाइडेड वी स्टेप अप इन टर्म्स ऑफ हैविंग इन्वेस्टेबल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, और उस पर काम हो रहा है। मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब उस प्लान को आगे लेकर जा रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो फंडिंग है पहले उसको तो यूज़ कर लें।